مہینے کی فضیلت کا جو ایک سب سے اہم اور سب سے بڑا سبب ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا مہینہ ہے. جیسا کہ میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، خالق کائنات اس آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا گیا. میرے بھائیوں، آج چونکہ قرآنی مجلس ہے، ختم قرآن کا موقع ہے، اس لیے مناسب ہے کہ قرآن کریم کے تعلق سے چند باتیں عرض کر دی جائے. قرآن کریم کیا ہے؟ قرآن کریم کس شکل میں آیا؟ قرآن کریم وحی کی شکل میں آیا تو وحی کسے کہتے ہیں؟ وحی کس طریقے سے آتی تھی؟ قرآن کریم کی نمایاں خصوصیات کیا ہے؟ میرے بھائیوں، قرآن کریم اللہ کا وہ کلام ہے جو ہمارے آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. المنقول الینا نقلا متواترا، جو ہم تک نقل متواتر کے ساتھ پہنچا ہے، ایک ایسی جماعت کے ساتھ پہنچا ہے کہ جو کبھی جھوٹ پر اتفاق نہیں کر سکتی. المکتوب فی المصاحف، جو مصاحف کے اندر لکھا گیا. میرے بھائیوں، قرآن کریم کے علماء کرام نے تقریباً 90 نام شمار کرائے ہیں، لیکن جو قرآن کریم کے مشہور نام ہے، قرآن کریم کے 5 مشہور نام ہیں: القرآن، الفرقان، التنزیل، الذکر، الکتاب. اور ان 5 میں بھی جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ نام قرآن ہے. قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ قرآن کے معنی پڑھنے کے آتے ہیں اور وہ مقرون کے معنی میں ہے، یعنی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اس دنیا کے اندر. آپ غور کیجئے، آپ اس دنیا کے اندر سفر کیجئے، مطالعہ کیجئے، آپ کو کوئی کتاب ایسی نہیں ملے گی جو قرآن کریم کے برابر پڑھی جاتی ہو. قرآن کریم کی واحد ایک وہ کتاب ہے جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اسی لیے اس کا نام قرآن کریم رکھا گیا. قرآن کریم ہم تک کس طرح پہنچا؟ قرآن کریم ہم تک وحی کی شکل میں پہنچا. وحی کہتے ہیں الاعلام فی خفاء، پوشیدہ بات کی خبر دینا. کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ والرسول، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام جو اس کے کسی نبی اور رسول پر نازل کیا گیا ہو اس کو وحی کہا جاتا ہے. میرے بھائیوں، اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وحی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ قرآن کریم یا دیگر کتابیں تورات، انجیل وغیرہ کے نزول کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ جب اس کائنات کے اندر غور کریں گے، خالق کائنات کی بنائی ہوئی مخلوقات کے اندر غور کریں گے تو آپ پائیں گے کہ جو چیز بھی پیدا ہوتی ہے، جو نئی چیز ایجاد ہوتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کاز ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے. اسی طرح اس کائنات کا بھی ایک سبب ہے، اس کی بھی ایک علت ہے. اس کائنات کو پیدا کرنے والا بھی کوئی ہے، اسی کو ہم خالق کائنات کہتے ہیں، اسی کو ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. میرے بھائیوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، اس کے اندر بہت سی مخلوقات کو بنایا تو ہمیں ان کے اندر غور کرنے سے معلوم ہوا کہ تمام کی تمام مخلوقات انسان کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے. اگر پانی ختم ہو جائے، ہوا ختم ہو جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام چیزیں انسان کے لیے ہیں. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، کہ زمین و آسمان کے اندر جو چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام ہم نے تمہارے کاموں میں لگا رکھی ہے، تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارا خادم بنا دیا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ تمام چیزیں انسان کے لیے ہیں تو انسان کس لیے بنایا گیا؟ انسان تو ان چیزوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اگر انسان ختم ہو جائے تو ان چیزوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے یہ چیزیں انسان کی خادم ہے اور انسان ان کا مخدوم ہے. انسان اعلیٰ ہے کیونکہ مخدوم اعلیٰ ہوتا ہے، اشرف ہوتا ہے، اور جو اعلیٰ ہوتا ہے، جو اشرف ہوتا ہے، اس کا مقصد بھی اعلیٰ ہوتا ہے. اور کسی چیز کا سب سے اعلیٰ مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے محسن کی اطاعت کرے، اپنے اوپر احسان کرنے والے کے احکام کو بجا لائے. جس نے اس کو بنایا ہے اس کی بات کو مانے. اس لیے انسان کو پیدا کرنے کا مقصد خالق کائنات کی اطاعت ہے، اور اس کا اعلان خود خالق کائنات نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسان کو
صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، جب وحی کی ضرورت ثابت ہوئی تو اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وحی کس طریقے پر آتی تھی۔ دیکھیے، وحی ایک ایسی چیز ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جس شخص پر وہ نازل ہوتی ہے وہی اس کو بیان کر سکتا ہے، لیکن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مثالوں سے سمجھایا ہے، ہمارے ذہنوں کے قریب کرنے کے لیے ہمیں چند مثالیں دی ہیں۔ ان میں سے پہلی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ وحی اس طرح آتی تھی جس طرح گھنٹی کی آواز ہوتی ہے، کیونکہ جب گھنٹی کی آواز بجتی ہے تو اس کی کوئی سمت نہیں ہوتی، اس سے معلوم نہیں ہوتا کہ کس طرف سے آ رہی ہے۔ اسی طرح وحی آتی تھی۔ اسی طرح کبھی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس حال میں لاتے تھے کہ وہ خود اپنی شکل میں ہوتے تھے۔ ایسا صرف 2 مرتبہ ہوا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آئے ہیں۔ پہلی مرتبہ تو وہ ہے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر دیکھا، اور دوسری مرتبہ وہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی خواہش ظاہر کی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھیں۔ اسی طرح وحی کا ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسان کی شکل میں آتے تھے، خاص طور پر حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے جو خوبصورت صحابی تھے۔ اسی طرح وحی کی ایک شکل یہ ہوتی تھی کہ خواب کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی۔ وحی کی ایک شکل یہ ہوتی تھی کہ دل کے اندر الہام کر دیا جاتا تھا۔ میرے بھائیوں، ان طریقوں سے وحی آتی تھی۔ پھر اس وحی کی حفاظت کا سلسلہ اس طرح تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات تھے، آپ کی زندگی میں وحی آتی تھی تو جو بھی آیت نازل ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کرتے، صحابہ کرام اس کو یاد کرتے، پھر کسی صحابی کو بلا کر آپ اس کو لکھوا دیتے تھے۔ اسی طرح کبھی اس وحی کو پتھروں پر لکھا جاتا، ہڈیوں پر لکھا جاتا، چمڑوں پر لکھا جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ جنگ یمامہ کے موقع پر بہت سے حفاظ شہید ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ آپ قرآن کریم کو ایک جگہ جمع فرما دیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں وہ کام کیوں کروں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حوالہ دینے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں بات آ گئی اور انہیں شرح صدر ہوا۔ انہوں نے قرآن کریم کو جمع فرمایا اور جس صحابی کے پاس جو آیتیں لکھی ہوئی تھی ان کو منگایا جاتا اور ان پر 2 گواہ بلائے جاتے، پھر ان کو جمع کیا جاتا۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کریم کو جمع کیا گیا اور مصحف عثمانی تیار ہوا، اس کی 7 نقلیں تیار کرا کر دنیا کے اندر پھیلا دی گئی۔ اب تک جو بات ہوئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کیا ہے، یہ کس طرح نازل ہوا، اس کی حفاظت کس طرح ہوئی۔